آل احمد سرور کی تنقید نگاری۔ تعارف و تمہید۔ اردو تنقید کی تاریخ میں آل احمد سرور کا مرتبہ کئی اعتبار سے بہت بلند ہے۔ ایک ایسے دورانیے میں ان کی تنقید اور ان کے روشن خیال رویوں نے قاریوں کے ایک بڑے حلقے کو اپنی طرف متوجہ رکھا۔ جب ترقی پسند ادبی تحریک اپنے عروج پہ تھی، کلیم الدین احمد کی تنقید انکار کی روش پر قائم تھی اور جدیدیت زدہ نقادوں کے مطالعے کا محور صرف اور صرف حیت تھا۔ اسی بنا پر جدیدیت زدہ تنقید کو حیت پسند تنقید بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور کے ان حاوی رجحانات کے درمیان اپنے لبرل رویے کو قائم رکھنا بہت مشکل تھا۔ اس معنی میں آل احمد سرور کی تنقید کا ایک انفرادی کردار بھی ہے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے تنقید کا یہ انفرادی کردار بے میل اور معصوم ہے، یعنی ان کی فکر پر کسی دوسرے فلسفے اور ادبی رجحان نے کوئی اثر ہی قائم نہیں کیا، بلکہ صحیح تو یہ ہے کہ ان کے ویژن کی تشکیل میں جدید ادبی تصورات و رجحانات کے علاوہ کلاسیکی روایات کا بھی حصہ رہا ہے۔ آل احمد سرور کے نزدیک ادبی اقدار کے پہلو بہ پہلو غیر ادبی اقدار کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی ادبی اقدار کی۔ غیر ادبی اقدار سے مراد اخلاقی، سماجی اور تہذیبی اقدار، جنہیں ہم ہیومن کنسرن یعنی انسانی احساس یا انسان سے متعلق کہتے ہیں۔ آل احمد سرور نے مغرب کے ان ادبی تصورات سے ہمیشہ ایک فاصلہ رکھا جن کا مسئلہ محض لفظ و حیت تھا یا جن کی بنیاد ہی افادیت پر قائم ہوئی تھی۔ آل احمد سرور نے دونوں قسم کے تصورات میں جو انتہا پسندی واقع ہو گئی تھی، اسے چھانٹ کر توازن کا راستہ اختیار کیا۔ اسی لیے اردو تنقید کی تاریخ میں انہیں ایک متوازن نقاد کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ آل احمد سرور صاحب طرز نقاد بھی ہیں۔ عموماً تنقید کے عمل میں اسلوب کی پرستاری کا شمار عیب میں کیا جاتا ہے۔ 20ویں صدی کے ایسے کئی نقاد ہیں جنہوں نے اپنے مطالعات میں تاثرات پر زیادہ اعتماد کیا ہے۔ فوری تاثر عموماً جذباتی نوعیت کا ہوتا ہے، اسی باعث اس میں استحکام و اعتبار کی کمی ہوتی ہے۔ لیکن اس روایتی معنی میں آل احمد سرور کو اسلوب کا پرستار بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ان کی تنقید کے عمل کی ایک خاص تکنیک ہے اور لفظوں کو برتنے اور ترکیبیں وضع کرنے کا ان کا اپنا ایک الگ انداز ہے۔ یہ وہ امور ہیں جن سے ان کے تنقیدی مخاطبے یعنی کرٹیکل ڈسکورس کی ایک خاص وضع قائم ہوئی ہے۔ اسی باعث انہیں صاحب طرز بھی کہا جاتا ہے، اور اسی باعث وہ ان دوسرے معروف تاثراتی نقادوں سے بھی مختلف ہیں جن کے نزدیک محض تاثر کی اہمیت ہے، دلیل اور جواز کوئی معنی نہیں رکھتے، جبکہ آل احمد سرور کی تنقید کے وہ حصے جن پر تاثریت کا گمان ہوتا ہے انہیں بھی محض تاثراتی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آل احمد سرور کی اس بصیرت کی چمک وہاں بھی اپنی جھلک دکھائی جاتی ہے جس نے مختلف اسالیب فکر اور مختلف ادبی اور غیر ادبی تصورات اور ماضی کی عظیم سلسلہ وار روایت سے جلا پائی ہے۔ سبق کا مقصد۔ آل احمد سرور کی تنقید کے عمل، ان کے تنقیدی تصورات اور ان کے تنقیدی طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے درج ذیل ضمنی عنوانات قائم کیے گئے ہیں جن سے گزر کر طلباء کے لیے اردو تنقید کی تاریخ میں آل احمد سرور کے مقام کا تعین کرنا مشکل نہ ہوگا۔ وہ سمجھ سکیں گے کہ آل احمد سرور کی تنقید اگر منفرد ہے
تو کیوں کر ہے، وہ دوسروں سے مختلف ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے، انہیں کیوں ایک متوازن نقاد کہا جاتا ہے۔ متوازن کسے کہتے ہیں؟ مختلف علوم یعنی ڈسپلینز سے تصورات اخذ کرنے کا ان کا کیا طریقہ ہے، ایک بین العلومی یعنی انٹر ڈسپلینری نقاد کی حیثیت سے ان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ درجہ بالا یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب زیر نظر سبق میں فراہم کیے گئے ہیں، جن سے یقیناً ہمارے طلباء کی معلومات میں کثیر اضافہ ہوگا۔ آل احمد سرور کی تنقید ذہن و ضمیر کی آزادی کا اعلامیہ۔ ہمارے یہاں جب سے سائنسی معقولیت پسندی پر اصرار کیا جا رہا ہے اور تنقید کو شماریات میں ضم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تبھی سے ہماری تنقید میں خشکی، روکھا پن، ایک تکلیف دہ قسم کی بے لوثی، از خود غلط نوع کی اناکوشی، بلکہ خود رائی کی وہ صورتیں پیدا ہو گئی ہیں جو پڑھنے والوں کے ذہنوں کو بنجر اور بصیرتوں کو کند کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں۔ آل احمد سرور کی تنقید یہ بتاتی ہے کہ تخلیق کے ساتھ کیسے بسر کیا جا سکتا ہے۔ تخلیق بھی اپنے منہ میں زبان رکھتی ہے، جس سے ایک باہم مکالمے کی راہ روشن ہوتی ہے۔ سرور صاحب کی تنقید اس معنی میں تخلیق سے مکالمہ ہی کی ایک صورت ہے۔ وہ اپنے مخاطبات میں قاری کی شمولیت کے قصد کو اولین ترجیح کے طور پر اخذ کرتے ہیں۔ محض شعر کی رفاقت کے حوالے پر ہی ان کی تنقید کا مقصد پورا نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اپنے قاری کو اس کے اوہام، غلط اندیشوں، خوش گمانیوں اور بے خبری کی دھند سے باہر نکالنا اور اس کے تیقنات کو ایک بہتر تناظر مہیا کرنا اور اس کی قرتوں کو ایک نئی ترتیب اور ایک نئے معنی بخشنا بھی ان کی ذہنی تگ و دو کا ایک اہم منصب ہوتا ہے۔ اس طرح سرور صاحب قاری کی توجہ کو برانگیخت کرتے ہیں کہ انہیں اگر کوئی شعر یا شاعر پسند ہے تو اس کی پسندیدگی کی وجوہ کیا ہے، وہ کیوں کر ہمیں اپنی طرف رجوع کرتا ہے، وہ کون سے ادبی اور غیر ادبی عناصر ہیں جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں، اس میں کس قدر بالیدگی اور نشو و نما کا امکان موجود ہے۔ وہ تاکہ ہمارے رفاقتوں کو تازہ دم رکھ سکتا ہے۔ ادبی تاریخ ہی نہیں، ہماری یادداشتوں میں بھی اس کا کیا مقام ہے یا کیا ہو سکتا ہے۔ کوٹیشن: ادب میری محبت ہے اور ادب کی تدریس صرف میرا مشغلہ ہی نہیں، میری عبادت بھی رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی آدمی یا ادارے یا قوم کو پہچاننے سے پہلے اس سے محبت ضروری ہے۔ میری مراد طفلانہ محبت سے نہیں، یہی محبت عرفان کی منزل تک لے جائے گی اور محبوب کی خوبیوں اور خامیوں دونوں سے آگاہ کرے گی۔ یہ زندگی کو اس کے ہر رنگ میں دیکھے گی اور دکھائے گی اور اپنی تنظیم اور خیال انگیزی کی وجہ سے زندگی کی نئی تنظیم کی طرف مائل کرے گی۔ اگر ہم اپنے پورے شعری سرمایہ پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس کے رنگا رنگ حسن اور اس کی گہرائی اور گہرائی اور اس کے بدلتے رہنے کے باوجود اپنے منصب سے وفادار رہنے کا احساس ہو جائے گا، اور یہ احساس ہمیشہ مسرت بھی دے گا اور بصیرت بھی۔ کوٹیشن ختم۔ ادبی نقاد بنیادی طور پر ایک خاص قسم کا قاری ہوتا ہے جس کے لیے اپنے مطالعات کو اپنے طور پر ترتیب دینے اور اپنے علم و بصیرت کو منطبق کرنے کے دوران ذہن و ضمیر کی آزادی کی
بڑی قیمت ہوتی ہے۔ آل احمد سرور کی تنقید ذہن و ضمیر کی آزادی کا اعلامیہ ہے۔ ان کے یہاں مختلف تصورات نقد کی پرچھائیاں تو دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن پرچھائیوں کو محیط اثر کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ فلسفہ سے انہیں کوئی خاص رغبت نہیں تھی۔ اردو کے علاوہ انگریزی ادب اور اس کی تاریخ کے مطالعے نے ان کے ادراکات پر غیر معمولی جلاکاری کی تھی۔ ان کی جوانی کے دنوں میں ترقی پسند ادبی تحریک کے دعوے ایک شور میں بدل چکے تھے، جن کی نامانوسیت اور نئے پن کا ان کی حیثیت پر بھی اثر ضرور، اور وہ ادبیت کے ساتھ سماجی متعلقات اور ان کے اجبار کو بھی ایک خاص اہمیت دینے لگے۔ تاہم حیات و کائنات نیز ما بعد الطبعیات کے تعلق سے جو ذہنی تجربے میسر آتے ہیں اور جن سے ہمارے ادراکات کو ایک نئی تنظیم اور زندگی فہمی کا جو ایک مختلف اسلوب حاصل ہوتا ہے، سرور صاحب کو اس کی اہمیت کا بخوبی احساس تھا۔ آل احمد سرور کا تصور نقد۔ سرور صاحب کی تنقید پر کوئی بھی رائے قائم کرنے کے دوران ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ 20ویں صدی کے نصف اول میں ہم نے اپنے کلاسیکی مثلاً میر اور غالب اور جدید ادوار کے بعض اہم شعراء مثلاً اقبال، فانی، حسرت اور فیض وغیرہ کے بارے میں ان کے محاکموں پر اپنی رائے کی بنیاد رکھی تھی، کیونکہ سرور صاحب کا طریق فہم ہر شاعر کو ایک الگ قرآن میں دیکھتا اور دکھاتا ہے۔ ہر شاعر کے ساتھ ان کے انداز رسائی ہی میں نہیں، ان کے انداز تخاطب میں بھی تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے۔ میر اور اقبال کے محاکموں ہی کی مثال کافی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ سرور صاحب ایک ہی منطق سے ہر شاعر کا قد ناپنے کی صحیح نہیں کرتے، بلکہ ہر شاعر کے تجربے کی نوعیت، اس کی زندگی فہمی کے اسلوب، اس کے فکر کے ابعاد، ادبی روایتوں سے اس کے ذہنی روابط اور اس کی تاکید کے ان محوروں پر بھی غور کرتے ہیں جن میں شخصیت بھی شامل ہے اور تہذیب بھی۔ مابعد جدید تنقید ان فنی ترکیبی عوامل پر بالخصوص غور کرنے سے عبارت ہے جن سے شعر نے ترکیب پائی ہے۔ آل احمد سرور کا مدعا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم شعر کے مضمرات ہی سے معیار نقد اخذ کریں اور یہ دیکھیں کہ شاعر اپنی اصل جستجو یعنی کسی بھی متن کو ادبی متن میں بدلنے کی جستجو میں کس حد تک کامیابی کے ساتھ عہدہ برا ہوئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کوٹیشن، فن کا مقصد مذہب یا اخلاق یا سیاست یا سماج کے کسی نظریے کی تلقین نہیں، بلکہ فن کو تلقین سے بہر ہے۔ ہاں، فن کے نتیجے کے طور پر ہمیں جو بصیرت حاصل ہوتی ہے اس میں کوئی اخلاقی میلان، کوئی سماجی شعور یا کوئی مذہبی یا متصوفانہ نظریہ سبھی مل سکتے ہیں۔ مقصد کو نتیجے سے مخلوط نہیں کرنا چاہیے۔ ادب میں اخلاق، ادب میں مذہبی تصورات، ادب میں تصوف، ادب میں سماجی قدریں، ادب میں انسان دوستی کے ہر نظریے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ادب کا مقصد ان میں سے کسی نقطہ نظر کی ترجمانی یا اشاعت ہے، مگر ادب تلقین نہیں، تخلیق ہے۔ یہ سیئنگ نہیں، میکنگ ہے۔ ادب کی قدر و قیمت اس بات سے متعین نہیں ہوتی کہ وہ صحیفہ اخلاق یا سماجی دستاویز ہے۔ ادب خود اخلاق ہے اور وہ اپنے طور پر سماجی بصیرت بھی دیتا ہے۔ ادب کا کوئی تعلق نہ پروپیگنڈے سے ہے، نہ لوگوں کی ہدایت کرنے سے،
نہ راہ نجات سے، نہ فوری عمل کے لیے اکسانے سے۔ اس کا مقصد تخیلی تجربے کی ترسیل ہے۔ کوٹیشن ختم۔ آل احمد سرور کا تصور عظمت۔ اکثر نقادوں کی خصوصی دلچسپی کا مرکز کوئی ایک یا دو تخلیقی فنکار ہوتے ہیں جنہیں وہ دوسروں کے مقابلے پر زیادہ فوقیت دیتے ہیں، اور جا اور بے جا مختلف تحریروں میں ان کا ذکر لائے بغیر انہیں تسلی نہیں ہوتی۔ ایک اعتبار سے وہ ان کی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ وہ ایک کا دوسرے سے تقابل کرتے ہیں یا ان کی کوشش درجہ بندی کی ہوتی ہے۔ یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ درجہ بندی یا تقابل کے عمل میں ایک کے حق میں دوسرے کو چھوٹا یا بڑا قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ میر کے قامت کو بلند دکھانے کے لیے غالب کے قد کو چھوٹا یا غالب کے مقابلے پر میر کے قد کو کوتاہ ثابت کیا جائے۔ کبھی کبھی یہ عمل بے حد مضحکہ خیز نتیجے تک بھی پہنچتا ہے۔ اثر لکھنوی، محمد حسن عسکری، سلیم احمد، انتظار حسین، شمس الرحمن فاروقی وغیرہ کی میر پرستی جگ ظاہر ہے۔ ان میں سے اکثر حضرات نے میر کے مقابلے میں غالب کی مقبولیت کو نادرست یا غلط ٹھہرایا ہے۔ غالب کسی کے ذہنی پیچاک کا سبب بن گئے ہیں، کسی کے لیے ذہنی آسیب جو بار بار اپنی موجودگی اور اپنی قوت کا احساس دلاتا ہے۔ گویا غالب کے بغیر میر کو ثابت کرنا ان کے لیے ایک مجبوری ہے، جو دوسرے معنی میں یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ غالب بہرحال بڑائی اور عظمت کا ایک معیار ہیں۔ میر بلند پایا شاعر ہیں۔ انہیں تقریباً ہر قماش اور ہر دور کے شاعر و نقاد نے غیر معمولی جذبہ افتخار سے یاد کیا ہے۔ غالب کے ساتھ یہ نہیں ہوا۔ ان سے بغض رکھنے والوں کی خاصی تعداد ہے جو ان کی ہر دل عزیزی کا بڑھتا ہوا گراف دیکھ کر تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جنہیں ان کی میں پرستی، قمار بازی اور کاسہ لیسی دل کا غبار نکالنے کے لیے بہانہ بن جاتی ہے۔ آل احمد سرور ایک روشن خیال اور لبرل نقاد ہونے کے باوجود ذہناً کلاسیکی ہیں۔ ان کے پسندیدہ تخلیقی فنکاروں میں غالب اور اقبال کا درجہ کافی بلند ہے۔ میر بھی ان کے نزدیک بڑے شاعر ہیں، اور انیس کی عظمت بھی ان میں سے کسی سے کم نہیں۔ آل احمد سرور کا یہ منصب نہیں ہے کہ کسی ایک کے مقابلے پر رکھ کر دوسرے کو بڑا یا چھوٹا ثابت کیا جائے۔ انہوں نے اپنے مضمون بعنوان انیس کی شاعرانہ عظمت میں یہ واضح کرنا ضروری سمجھا کہ عموماً اور بالخصوص ان کی نظر میں بڑائی کا تصور کیا ہے۔ کالی داس، تلسی داس، ٹیگور اور اقبال کی شاعری میں بقول ان کے جو دانش مندی یعنی وزڈم ملتی ہے، اور ان کے ذاتی تجربے اور شخصی نظریے کو جس خوبی سے انہوں نے پیش کیا ہے، یہی چیز ان کی آفاقیت کی دلیل ہے۔ بڑا شاعر سرور صاحب کے لفظوں میں وہ نہیں ہے جو زیادہ سے زیادہ فلسفہ بگھارتے ہیں، یا مذہب کی تلقین کرتے ہیں، یا سیاست کے اصول وضع کرتے ہیں۔ بڑے شاعر وہ ہیں جو اپنے خصوصی تجربات کے متعلق بہت کچھ کہتے ہیں، اور ان خصوصی تجربات میں ایک کلی نظر کی وجہ سے ایک خاص گہرائی یا عظمت یا آفاقیت خود بخود آ جاتی ہے۔ بڑائی کا ایک تصور مولانا آزاد کے ذہن میں بھی موجود تھا، جس کی بنا پر انہوں نے انیس کے مرثیے اور غالب کی غزلوں کو عالمی ادب کے لیے ایک عطیے سے موسوم کیا ہے۔ آل احمد سرور نے
مولانا آزاد کے خیال کی تائید کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے، کوٹیشن: اس فہرست میں یعنی انیس اور غالب کی فہرست میں کچھ نام اور بڑھائے جا سکتے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ اٹھانا بے موقع ہوگا کہ ان میں کون سب سے بڑا ہے۔ بڑائی کی تعریف آسان نہیں، اس میں صرف بلندی یعنی تخیل کی بلندی کا ہی سوال نہیں، وسعت یعنی دائرۂ خیال کی وسعت اور گہرائی یعنی فطرت انسانی کے سربستہ رازوں کا انکشاف سبھی آ جاتے ہیں۔ شاعری کی بڑائی میں صرف موضوع کی بڑائی کا سوال نہیں، موضوع کی تخیلی ترجمانی، خیال کو محسوس خیال بنانے کی قدرت، فکر کو جذبے کی آنچ عطا کرنے کی صلاحیت، لفظ کو گنجینہ معانی بنانے کی اہلیت، زبان پر فتح اور زبان کے ساز کو سوز بنانے پر قدرت، نامانوس جلووں میں انوکھا پن اور اجنبی مناظر میں مانوس پہلو دکھانے کی صلاحیت، سبھی کچھ ہے۔ کوٹیشن ختم۔ آل احمد سرور کی تنقید کی زبان کو ہم پوری طرح علمی قرار نہیں دے سکتے، اس میں علمیت کا ایک شائبہ ضرور ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے سے پیراگراف یا عبارت میں ایک ساتھ ایسے بہت سے خیالات کا سلسلہ سا قائم ہو جاتا ہے جن میں علم کی وہ چمک بھی اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتی جو پڑھنے والے کے ذہن و وجدان میں چکا چوند سی پیدا کر دیتی ہے۔ اسی کے پہلو بہ پہلو تأثر کی اس رمق کے تجربے سے بھی ہم دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے جو روایتی کلیوں کی نفی کے عمل سے نمو پاتی ہے۔ دیکھا جائے تو سرور صاحب نے محولہ بالا عبارت میں ہمارے چاروں بڑے شعراء کے امتیاز کی کم سے کم لفظوں میں نشاندہی کر دی ہے۔ زبان پر فتح اور زبان کے ساز کو سوز بنانے کی قدرت میر تقی میر اور میر انیس کا نمایاں کردار ہے۔ موضوع کی تخیلی ترجمانی اور خیال کو محسوس خیال بنانے کی قدرت میر انیس اور اقبال کی خصوصیت ہے۔ فکر کو جذبے کی آنچ عطا کرنے کی صلاحیت غالب اور اقبال کے ساتھ مشروط ہے، جبکہ لفظ کو گنجینہ معنی بنانے کی اہلیت اور مانوس جلووں میں انوکھا پن اور اجنبی مناظر میں مانوس پہلو دکھانے کی صلاحیت صرف اور صرف غالب کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے۔ آل احمد سرور کی غالب تنقید۔ غالب کے عمل تخلیق اور اس کے اسرار آگی تناظر کو سمجھنے کے لیے سرور صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ یقیناً توجہ کی مستحق ہیں۔ غالب کے عہد کا وہ زمانہ جب وہ شعور کی حدوں میں داخل ہو رہے تھے اور عمر کے 24-25 برس تک کی شاعری میں وہ جس طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے یا چھپاتے ہیں کم اہمیت نہیں رکھتا۔ نسخہ حمیدیہ کا غالب تجربے کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوتا، علم و اکتساب کی پیداوار معلوم ہوتا ہے۔ شاعر اردو میں نہیں فارسی میں سوچ رہا ہے، فارسی انداز تراکیب، فارسی لسانی زمرے، تخیل کی نامانوس عمل آوری اور ثروت مندی، تشبیہات و استعارات کے عمل میں تازہ کاری کی طرف بے تحاشا میلان وغیرہ سے یہی گمان ہوتا ہے کہ نسخہ حمیدیہ کے شاعر کی مادری زبان فارسی ہے اور وہ اردو میں شعر کہنے کے لیے کوشاں ہے۔ یہ ایک فارسی میں رچے اور رنگے ہوئے ذہن کی اردو شاعری ہے، اس لیے وہ بڑی حد تک نامانوس ہے اور اردویت سے عاری ہونے کے باوجود ایک نئے اور بلند کوش اسلوب کے تجربے سے ہمیں روشناس کراتی ہے۔ اس ضمن میں سرور صاحب نے واضح لفظوں میں اشارہ بھی کیا ہے۔ اقتباس:
غالب سے پہلے اردو شاعری میں 2 رنگ اہم تھے، ایک میر و میر حسن اور مصحفی کا، دوسرا سودا سے آب و تاب لیتا ہوا ناسخ کی درباری، مہذب، شعری، لفظ پرست، تمثیلی اور اخلاقی لے کا جو ذوق کے یہاں محاوروں اور مجلسی آداب کے بل پر مقبول ہوتا ہے۔ غالب کی مادری زبان اردو تھی، مگر ان کے طبقے کی تہذیبی اور علمی اور ادبی زبان فارسی تھی۔ تخیل کی پرواز کے لیے فارسی کے پاس صدیوں کے ریاض کا ثمرہ تھا۔ غالب نے 10 یا 12 سال کی عمر سے شعر کہنا شروع کیا، 25 سال کی عمر تک اردو میں ہی کہتے رہے، مگر ان کی شخصیت میں جو رئیسانہ آن بان، عوام سے بلندی کا احساس، بزم خیال آراستہ کرنے اور اس کی سیر میں مگر رہنے کا جو لپکا تھا، اس نے انہیں متاخرین شعراء سے فارسی کے اسلوب خصوصاً بے دل کی طرف مائل کیا، مگر زندگی کے تجربات، لہو کی پکار، جسم کی آنچ اور خواب اور حقیقت کے ٹکراؤ نے گنجینہ معنی کی طلسم میں در پیدا کر دیے اور عرفی، ظہوری، نظیری، طالب عملی اور ہضی کے جذبے کی رنگین مصوری یا معنی آفرینی کی طرف مائل ہوئے۔ اقتباس ختم۔ غالب کے متداول دیوان کی شاعری کو اگر کوئی مناسب نام دینا ہے تو اس کے لیے نسخہ حمیدیہ کا مطالعہ از بس کے ضروری ہے۔ آل احمد سرور کے غالب پر لکھے ہوئے 6 مضامین ہیں، ان میں انہوں نے نسخہ حمیدیہ کا کہیں نہ کہیں ذکر ضرور کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ نسخہ حمیدیہ کا مطالعہ جتنا گہرا ہوگا، غالب کی عظمت اتنی ہی واضح ہوگی۔ جب حالی جیسے بالغ نظر نے ابتدائی کلام کو کوہ کندن اور کاہ بر آوردن کہہ دیا تو انگلی پکڑ کر چلنے والوں نے اس ابتدائی کلام سے سرسری گزر جانا ہی کافی سمجھا، حالانکہ اس میں بقول میر ایک جہان دیگر پوشیدہ تھا۔ غالب کے وہ اشعار جو نسخہ حمیدیہ میں ہیں لیکن متداول دیوان میں نہیں ہیں، اس لیے اہمیت رکھتے ہیں کہ انہی نے غالب کو غالب بنایا۔ ان یعنی نسخہ حمیدیہ کے اشعار میں چند ایسی خصوصیات ہیں جن کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ پہلی چیز غالب کے تخیل کی پرواز ہے۔ دوسری چیز غالب کی نظر کی گہرائی ہے جو زندگی کے تضادات کو دیکھ لیتی ہے اور ان میں ایک جدلیاتی عمل محسوس کر لیتی ہے۔ تیسری چیز جو ان اشعار سے واضح ہوتی ہے وہ غالب کا فن، اس کی بلاغت، اس کی پہلوداری، تہیداری اور تراکیب کے ذریعے سے اس کی معنی آفرینی و حسن آفرینی اور اس کا اختصار ہے۔ وہ غزل کی روایت جس کے تحت چند مضامین کی شرائط اور تخصیص کا اپنا مقام تھا، عشق کی اپنی تہذیب اور اپنی اخلاقیات تھی، متصوفانہ روایت کے اپنے کچھ تقاضے تھے جن کا لحاظ بقدر احتیاط تقریباً تمام شعراء کرتے آئے تھے۔ غالب نے بھی بعض مسلمات کا احترام کیا، لیکن بعض مسلمات کو اسی طرح رد کیا جس طرح ان کی روزمرہ زندگی رسوم و قیود سے آزاد تھی۔ دراصل ذہن و ضمیر کی آزادی کی روایت 1850 کے بعد کے غالب سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ابتدا 1815 کے بعد کے نوجوان العمر غالب سے ہو جاتی ہے۔ آل احمد سرور نے بھی غالب کے اس غیر روایتی رجحان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اقتباس: غزل کا فن روانی اور شیرینی چاہتا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں
کہ شاعر ذوق کی طرح صرف سوئے ہوئے استعاروں یا محاوروں پر تکیہ کرے۔ نسخہ حمیدیہ کے غالب نے اس لیے ذوق کی ایک خاص قسم کی خوش رنگی اور خوش سلیقگی پائی جاتی ہے۔ غالب کے کلام کی خصوصیات پر بحث کرتے ہوئے آل احمد سرور نے مختلف نکات اور جہات کو سامنے رکھا ہے۔ اسی طرح اقبال کی شاعری کا تقابل اور تجزیہ کرتے ہوئے بھی انہوں نے مختلف نکات و جہات کو واضح کر کے اپنی بات نہایت ہی وضاحت و صراحت کے ساتھ قاری کے سامنے رکھنے کی بہت ہی کامیاب کوشش کی ہے۔ مختصر یہ کہ آل احمد سرور کی تنقید کے سلسلے میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کی تنقید کی پہلی اور آخری شناخت اس کا وہ متوازن کردار ہے جس کے نزدیک ہر علم کی اپنی اہمیت ہے۔ ادب محض ایک لسانی ساخت نہیں ہے، اس کی ترکیب میں ادبی اقدار کے علاوہ غیر ادبی اقدار کا رنگ و آہنگ بھی شامل ہوتا ہے۔ تخلیقی فن پارہ محض کسی ہیئت یعنی فارم کا نام نہیں، بلکہ اس معنی و مفہوم، اس تصور، اس فکر و فلسفے کی بھی خاص اہمیت ہے جو فن پارے میں روح کی طرح سرایت پذیر ہوتا ہے۔